السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 449 پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 7 ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر ہم نے اتارا ہوتا تم پر کسی نوشتہ کو کاغذ میں پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھو لیا ہوتا تو بھی کہتے جو کافر ہے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ تفسیر اشرفی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مقام پر مشرکین کا آپ سے مطالبہ کرنا بالکل لغو اور کذب سری ہے کہ آپ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ سے ایسی کتاب لا کر دکھائیں جس کی 4 فرشتے گواہی دیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تب جا کے ہم ایمان لائیں گے، اس لیے کہ یہ کسی صورت میں ماننے والے اور ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اگر ہم نے اتارا ہوتا تم پر کسی نوشتہ کو کاغذ میں پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھو لیا ہوتا تب بھی کہتے وہ جو کافر ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ المختصر، جو ازلی محروم ہوتا ہے اور اگر وہ غائبانہ حق کی تکذیب کرتا ہے تو آنکھوں سے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد بھی انکار سے نہیں چوکتا۔ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرنے والے ضدی لوگ از راہ عناد و سرکشی ایسا ہی کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔ ذرا ان کٹ حجتی کرنے والوں کو دیکھو کہ اولاً نبی کی نبوت کی اشارتاً تکذیب کی اور اب صراحتاً نبوت پر زرہ و قدح کرنے پر اتر آئے۔ آیت نمبر 8 ترجمہ معارف القرآن۔ اور بولے کہ کیا نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتار دیتے فرشتہ تو کام ختم ہو گیا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ تفسیر اشرفی۔ اور بولے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کوئی فرشتہ جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور وہ براہ راست ہم سے کہے کہ اے نبی علیہ السلام، یہ نبی علیہ السلام ہے۔ ان نادانوں نے اتنا بھی نہیں سوچا اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ اگر ہم اتار دیتے فرشتہ تو کام ختم ہو گیا ہوتا، یعنی ان کے مطالبے پر اگر ہم فرشتے کو اس کی اصل شکل و صورت پر اتاریں اور فرشتے کا نزول ہو تو کفار کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کو ان کی اپنی اصل صورت پر دیکھنا عام آدمیوں کے بس سے باہر ہے۔ الحاصل فرشتوں کے نزول کے بعد پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس مقام پر غور سے سنو۔ آیت نمبر 9 ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر ہم بناتے نبی فرشتہ کو تو بناتے اسے مرد، اور ضرور ان کو اسی شبہ میں جس میں ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور یاد رکھو کہ اگر ہم بناتے نبی فرشتے کو تو بناتے اسے مرد ہی کی صورت میں، اس لیے کہ اگر ان کو ان کی صورت اصلی میں ظاہر کیا جاتا تو کوئی ان کو دیکھنے کی تاب نہ لاتا، اور جو دیکھتا وہ فنا ہو جاتا۔ خیال رہے کہ کفار کا مطالبہ نبی کو فرشتہ بنانے کا نہیں تھا، بلکہ ان کا مطالبہ کبھی فرشتے کو نبی بنانے کا رہا اور کبھی شاہد نبی یعنی نبی کی نبوت کا گواہ بنانے کا تھا۔ اب خواہ فرشتوں کو نبی بنایا جائے یا شاہد نبی، دونوں صورتوں میں کفار استباح و التباس سے محفوظ نہ رہتے اور ضرور ان کو اسی شبہ میں رکھتے جس میں ہے۔ چنانچہ وہ فرشتوں کو بشری لباس میں دیکھ کر کہنے لگتے یہ بھی تو ہماری طرح بشر ہے، جس طرح کفار نور محمدی کو بشری لباس میں دیکھ کر بول پڑے یہ تو ہماری ہی طرح بشر ہے۔ بعد کے بعض منافقین بھی ان کے ہم نوا ہو گئے اور آیت متشابہ کو اپنی دلیل بنانے لگے، اور مذکورہ آیت میں مذکور لفظ مسکلم میں جو حقیقی طور پر وضوح
مماثلت ہے، ان سے صرف نظر کر کے قول کفار میں مذکور مثلنا میں خود کافروں کے نزدیک جو وجود مماثلت ہے ان کو اپنے عقیدے کا جز بنا کر کفر و ضلالت کا شکار ہو گئے۔ المختصر، کافروں کا یہ مطالبہ کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت صرف یہ ہے کہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جائے یا فرشتے کو نبی کے ساتھ ان کی نبوت کا گواہ بنا کر نازل فرما دیا جائے، یہ ان کی صرف کٹ حجتی ہے، اس لیے کہ اگر بالفرض ایسا کر بھی دیا جائے جب بھی ان کی بیضا زبان درازی کا راستہ مسدود یعنی بند نہیں ہوتا۔ اس مقام پر یہ بات بھی تو قابل غور ہے کہ کسی کو اشکال و اشتباہ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ تو اب ارشاد الہی کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ہم اس طرح کرتے تو وہ کرتے جو ہماری شان کے خلاف ہے، اور ہم اپنی شان کے خلاف کوئی کام کرے یہ محال ہے۔ ہم اپنی شان کے خلاف کوئی کام کرے یہ محال ہے، لہذا ایسے کام کا مطالبہ کفار کو مشرکین کی غایت زحل یعنی جہالت اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ آگے کی آیت میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب کہ اہل مکہ نے آپ کو بہت پریشان کیا، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم غم نہ کھائیے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔